الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله تبارك وتعالى في كلام في مقام آخر: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی مخلوق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز دوستوں، بزرگوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقام سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے، تو آج
جس پہلو پر بات کرنی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ کچھ ارہاسات ہوتے ہیں، ارہاسات ان کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ کے ہاتھ پر معجزات سرزد ہوئے، اور جو نبوت ملنے کے بعد خلاف عادت کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ظاہر ہوئے، ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ ایسا کام کر دکھانا جو عام عادتاً وہ کام کوئی اور نہ کر سکے۔ ایک کرامت ہوتی ہے، یہ اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، یہ بھی برحق ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے خلاف عادت کام ظاہر ہوں وہ معجزات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو، ہر رسول کو معجزات عطا فرمائے ہیں تاکہ ہر نبی، ہر رسول لوگوں کو اپنی اپنی امت کو معجزہ دکھا کر اپنی نبوت کا، رسالت کا لوحہ منوا سکے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حقیقتاً یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے معجزات سارے انبیاء علیہ السلام کو دیے، لیکن تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء کے معجزات سے زیادہ ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو معجزات سرزد ہوئے وہ زیادہ قوی بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں۔ میں چند مثالیں دے کر آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمام سابقہ انبیاء کے معجزات اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں مضبوطی کے لحاظ سے کتنا نمایاں فرق ہے۔ پہلی مثال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور معجزہ ہے کہ آپ نے پتھر پر لاٹھی ماری تو وہاں سے پانی کے 12 چشمے نکل پڑے۔ اب یہ اپنی جگہ پر معجزہ ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو پانی کے چشمے ہمیشہ پہاڑوں سے ہی پھوٹا کرتے ہیں، پتھروں سے ہی پھوٹا کرتے ہیں۔ تو جب پانی کے چشمے پہاڑوں اور پتھروں سے پھوٹتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے بھی پتھر سے پانی کے چشمے نکلے ہیں، تو معجزہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ نے ہمارے پیغمبر کو معجزہ دیا ہے وہ مضبوطی میں زیادہ قوی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پر ہیں، تو صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کے پاس کوئی قطرہ نکلتا ہے تو وہ بھی لا کر کے میرے سامنے پیالے میں رکھا جائے۔ صحابہ کرام نے اپنے مشکیزوں کو نچوڑا
تو نچوڑ کر کے ایک پیالہ میں پانی جمع کیا، تھوڑا سا پانی ایک پیالہ میں جمع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اندر اپنی انگلیاں ڈبوئیں اور برکت کی دعا فرمائی، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اب صحابہ کرام نے سیر ہو کر خود بھی پانی پیا، برتن بھی بھر لیے، تو دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا تو پانی کا چشمہ نکلا، لیکن پانی کے چشمے پتھروں سے ہی نکلا کرتے ہیں، جبکہ انگلی یہ گوشت پوست ہڈی خون کا مجموعہ ہے، یہ کوئی پانی کے نکلنے کا محل نہیں ہے، پانی کے نکلنے کا مقام نہیں ہے، تو یہاں انگلی سے پانی کا چشمہ نکلنا یہ زیادہ مضبوط اور قوی ہے۔ دوسری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ کہ وہ کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کم بِإِذْنِ اللہ کہتے اور مردہ زندہ ہو جاتا، اپنی جگہ پر یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو مردے کو زندہ کرنے میں صرف اتنی بات ہے کہ جسم سے روح نکلی، عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے وہ روح واپس آ گئی، تو جسم روح کا محل ہے، تو اپنے محل میں چیز کا آ جانا یہ معجزہ ضرور ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو آپ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا وہ کہیں زیادہ مضبوط ہے کہ آپ علیہ السلام ایک ستون کے ساتھ سہارا لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، لکڑے کا ستون تھا، بعد میں منبر بنوایا گیا تو اللہ کے پیغمبر نے اس ستون پر ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا، اس کا سہارا لینا چھوڑ دیا، تو اب دیکھیے وہ ستون ہے، لکڑی کا ستون ہے، وہ کوئی روح کا محل نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ اس لکڑی کے ستون میں روح پیدا ہوئی اور وہ لکڑی کا ستون رونے لگ گیا کہ اللہ کے پیغمبر میرا سہارا لیا کرتے تھے، میرے اوپر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور آج منبر بن گیا تو میں اس سعادت سے محروم ہو چکا ہوں، سسکیاں لے کر کے رونے لگا۔ آپ علیہ السلام نے شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ستون خاموش ہو گیا۔ اب اگر تقابل کیا جائے، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے مردے کا زندہ ہو جانا بے شک اپنی جگہ پر مسلم معجزہ ہے، لیکن وہ روح کا محل ہے، اور ادھر لکڑی کا ستون یہ روح کا محل نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا عظیم تر معجزہ کہ اس کے اندر روحانیت روح پیدا ہو گئی اور یہ رونے لگ گیا، اور اس نے آپ علیہ السلام کے نبوت اور رسالت کو پہچان لیا۔ تیسری مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، فرمایا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم عطا فرما دیا کہ وہ ہر پرندے کی بولی سمجھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ اپنی جگہ پر تو بہت بڑا معجزہ ہے کہ پرندے کی بولی کو سمجھ لینا، لیکن اگر غور کیا جائے تو پرندہ بولتا تو ہے، صرف اتنا کمال ہے کہ اس کی بولی سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن پرندہ بولتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کے معجزہ کو دیکھو کہ ابو جہل اپنے ہاتھ میں مٹھی میں کنکریاں لے کر کے آیا اور کہا کہ اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے
تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں؟ یہ تیرے مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ خود بولے کہ میں کیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ مٹھی کے اندر بند چیز بھی بولے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں بولے گی۔ تو وہ کنکریاں آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اب ایک طرف پرندے کی بولی کا سمجھنا یہ اپنی جگہ پر معجزہ ہے، لیکن دوسری طرف مٹھی کے اندر کنکریوں کا بولنا کہ کنکر بولا نہیں کرتے، ان کے اندر روح نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا عظیم معجزہ کہ کنکریاں بھی کلمہ پڑھنے لگی۔ تو معجزات سارے انبیاء کو ملے ہیں، لیکن جو معجزات ہمارے آقا علیہ السلام کو ملے، ایک تو وہ تعداد میں بھی زیادہ ہے اور مضبوطی میں بھی زیادہ ہے۔ اب میں چند معجزات آپ علیہ السلام کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید والا ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ بھی ہے اور تا دم آخر قیامت تک رہنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ اعلان کر دو سارے انس سارے جن مل جائیں اور قرآن مجید کے مثل ایک حصہ ایک صورت بنا کر دکھا دیں۔ فرمایا لا یاتون بمثلہ، وہ ایک صورت کی مثل صورت نہیں بنا سکتے، کلام نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے ہر نبی کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ اپنے اپنے دور کے مطابق عطا فرمائے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں دیکھو عروج پر تھی، حکمت عروج پر تھی، تو اللہ نے حکمت ہی کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ مادر ذات اندھے کو ہاتھ پھیر کر بینا کر دیا کرتے تھے، جس کو برس کی بیماری ہوتی ہاتھ پھیرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو میرے پیغمبر کے زمانہ کے اندر کلام کا معجزہ عروج پر تھا کہ لوگ بڑے بڑے فصیح و بلیغ کلام بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے شعراء موجود تھے، حتیٰ کہ اہل عرب نے اپنے علاوہ دوسروں کو عجمی کہنا شروع کر دیا کہ یہ گونگی زبان ہے، ان کو کلام بنانے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو اشعار بنانے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو میرے پیغمبر کے دور مبارک میں شعر کا کہنا یہ بہت بڑا عروج پکڑ چکا تھا۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں کلام والا معجزہ میرے پیغمبر کو قرآن کی شکل میں عطا فرمایا۔ جب میرے پیغمبر کے سینے اطہر پر قرآن مجید نازل ہوا تو وقت کے بڑے بڑے شعراء شکست تسلیم کر گئے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر چیلنج کر دیا کہ تم بڑے بڑے اشعار بناتے ہو، آج تم قرآن مجید کی طرح ایک سورت بنا کر کے دکھا دو۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے سورت کوثر کو لکھ کر کے بیت اللہ کے سامنے لٹکا دیا۔ اب حج کا موسم ہے، بڑے بڑے شعراء آ رہے ہیں، سورت کوثر کو پڑھ رہے ہیں، لیکن جتنے شعراء آئے ہر شاعر نے سورت کوثر کو پڑھا اور یہ تسلیم کیا، اقرار کیا کہ ہم نے بڑے بڑے شعر بنائے بھی ہیں، ہم نے بڑے بڑے اشعار شعراء سے سنے بھی ہیں، لیکن جو یہ کلام ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام ہے تو خدا کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید میرے پیغمبر کا سب سے عظیم معجزہ ہے۔ اسی طرح چاند کا جو ٹکڑے ہو جانا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اشارہ کیا تو جہاں چاند جو ٹکڑے ہوا کچھ دیر اسی طرح رہا اور پھر آپس میں جڑ گیا۔ واقعہ معراج آپ علیہ السلام کا یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ تم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، انسان کی عقل
دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت کے گھر کوئی شخص مہمان جاتا ہے تو عورت نے اس مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا، مہمان نے کھانا کھایا، اس کے ہاتھ دھلائے، عورت نے کہا ٹھہرو میں تولیہ لے کر کے آتی ہوں، آپ تولیہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف کر لو۔ تولیہ لے کر کے آئی، لیکن دیکھا کہ تولیہ میلا کچیلا تھا، تو مہمان کو کہا ذرا ٹھہرو میں تولیے کو ذرا دھو کر کے آتی ہوں، اس کی میل کچیل دور کر کے آتی ہوں۔ یہ عورت گئی اور فوراً تولیہ لے کر کے واپس آ گئی۔ مہمان نے دیکھا کہ جو تولیہ تھوڑی دیر پہلے ایک لمحہ پہلے میلا کچیلا تھا، ایک لمحہ کے بعد وہ بالکل پاک اور صاف ہے، اس پر میل کا کچیل کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ وہ مہمان بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر تو نے تولیہ کو دھویا ہے تو دھونے پہ بھی دیر لگتی ہے، پھر تولیہ کے خشک ہونے میں بھی دیر لگتی ہے، لیکن یہ ایک لمحہ پہلے یہ تولیہ میلا کچیلا تھا، ایک لمحہ کے بعد یہ بالکل صاف کیسے بن گیا، اس کی میل کچیل کیسے دور ہو گئی؟ اس عورت نے کہا میں نے اس تولیہ کو دھویا نہیں ہے، بلکہ میں نے اس تولیہ کو آگ کے اندر ڈال کر فوراً نکال لیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آگ میل کچیل فوراً دور کر دیتی ہے۔ وہ مہمان پھر زیادہ حیران ہوا اور پوچھا کہ تو نے اس تولیہ کو آگ کے اندر ڈالا اور آگ نے اس کو جلایا نہیں، جبکہ آگ کا کام ہے چیز کو جلا دینا۔ عورت نے کہا جی ہاں، دراصل وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میرے گھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، میں نے یہی تولیہ اپنے آقا کو ہاتھ صاف کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ میرے پیغمبر نے، میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک اس تولیہ کے ساتھ صاف کیے تھے۔ جب سے میرے پیغمبر کے ہاتھ اس تولیہ کو لگے ہیں، اس وقت سے میرے تولیہ پر تندور کی آگ اثر نہیں کرتی ہے۔ تو لہذا جب میرا تولیہ میلا کچیلا ہوتا ہے میں دھوتی نہیں ہوں، بلکہ آگ میں ڈال کر فوراً نکال لیتی ہوں، تولیہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن ان پر یہودیوں کا بڑا قرض تھا۔ تو یہودی حضرت جابر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہارے والد نے ہمارا قرضہ دینا ہے۔ ایک آیا، اس نے قرضے کا مطالبہ کیا، دوسرا آیا، اس نے قرضے کا مطالبہ کیا، تیسرا آیا، اس نے قرضے کا مطالبہ کیا، اور مہلت بھی نہیں دے رہے تھے، جبکہ حضرت جابر کے پاس چند کھجوروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت جابر میرے پیغمبر کی خدمت اقدس میں تشریف لائے اور آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے یہودیوں کا قرض دینا تھا، اب وہ یہودی مجھ سے اپنا قرضے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ میرے پاس قرضہ اتارنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، مال موجود نہیں ہے، جائیداد موجود نہیں ہے، یہ چند کھجوریں میرے پاس ہیں، لہذا آپ یہودیوں کو میری سفارش کر دیجئے کہ میرے اوپر سختی نہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جہاں پر آپ کی کھجوریں پڑی ہیں وہاں پر مجھے لے جاؤ۔ حضرت جابر اپنے کھجوروں کے ڈھیر کے پاس آپ علیہ السلام کو لے کر کے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کھجوروں کے ارد گرد چکر لگایا، برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت جابر کو کہا جتنے لوگوں نے تم سے قرض لینا ہے سب کو بلاؤ۔ حضرت جابر نے سب قرض داروں کو بلایا۔ جب سارے قرض لینے والے آگے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجوروں کا ڈھیر موجود ہے، اس سے کھجوریں اٹھاتے جاؤ، اور جس کی جتنے کھجوریں دینی ہے اتنی اٹھاتا جائے، اس کا قرضہ اترتا جائے گا۔ جتنے بھی یہودیوں نے قرض لینا تھا سب نے اپنے اپنے قرضہ کے مطابق وہاں سے کھجوریں لے لی، قرضہ بھی اتر گیا اور کھجوریں اسی طرح بچ رہی جس طرح پہلے تھے۔
یہ میرا پیغمبر کا معجزہ ہے۔ یہ ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ خندق کا موقع ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر مشورہ دیا کہ خندق کو کھودا جائے تاکہ دشمن آسانی کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہ کر سکے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا اور ذمہ لگا دی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک تو نے خندق کھودنی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک تو نے خندق کھودنی ہے۔ صحابہ اکرام خندق کھودنے میں مصروف ہیں، دوپہر کا وقت ہے، بھوک نے ستایا۔ صحابہ اکرام نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم نے تو اپنے پیٹوں پر بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر باندھ رکھے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا، فرمایا تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، مجھے دیکھو میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے، مجھے بھی بھوک کی شدت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر کچھ جو موجود تھے، بکری کا ایک بچہ موجود تھا۔ اپنی بیوی کو کہا تم جو پیسو، آٹا گوندو اور روٹیاں بناؤ، میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں۔ خود بکری کے بچے کو ذبح کیا، اس کو ہانڈی میں گوشت ڈالا، چولہے پہ چڑھا دیا اور فرمایا تم کھانا بناؤ، میں پیغمبر کو اور چند صحابہ کرام کو لے کر کے آتا ہوں، کم از کم کچھ لوگ تو کھانا کھا لیں گے، ان کی بھوک تو مٹ جائے گی۔ بیوی نے کھانا تیار کیا، حضرت جابر جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑے سے چند صحابہ کرام کو لے کر میرے گھر میں آ جائیے، ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ایک بلند ٹیلے پہ چڑھ گئے، 1500 صحابہ کرام تھے، 1500 صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اے صحابہ، حضرت جابر کے گھر تمہاری مہمان نوازی ہے، آؤ تم وہاں جا کر کے کھانا کھا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ تو چند صحابہ کرام کا، چند لوگوں کا کھانا ہے، جب یہ 1500 صحابہ کرام میرے گھر میں آ گئے، یہ کھانا تو بالکل کم پڑ جائے گا اور مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت جابر پریشانی کے عالم میں گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو جا کر کے بتاتے ہیں۔ بیوی نے کہا کیا تم نے اپنے پیغمبر کو بتایا ہے کہ چند لوگوں کا کھانا ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا کہ میں نے بتایا تو ہے۔ بیوی نے کہا پھر آپ پریشان نہ ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے حضرت جابر کے گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچتے ہیں فرمایا سالن بھی میرے پاس لاؤ، روٹیاں بھی میرے پاس لاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے لعاب دہن سالن کے اندر بھی ڈالا اور برکت کے لیے دعا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود کھانا تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جو چند صحابہ کرام کا، چند لوگوں کا کھانا تھا، اللہ کے پیغمبر نے ایسی برکت کی دعا فرمائی کہ 1500 صحابہ کرام نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہے، نہ سالن میں کمی آئی ہے نہ روٹیوں میں کمی آئی ہے۔ یہ میرے پیغمبر کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، ایسے کبھی معجزات اور اتنی تعداد میں معجزات اللہ نے سابقہ انبیاء کو عطا نہیں فرمائے۔ تو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا، ہر بات میں اعلیٰ، سابقہ انبیاء سے بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کتاب عطا فرمائی تو سابقہ تمام کتابوں سے اعلیٰ۔ اللہ نے معجزات عطا فرمائے تو سابقہ تمام انبیاء کے معجزات سے اعلیٰ۔ اللہ نے امت عطا فرمائی تو سابقہ تمام امتوں سے اعلیٰ۔ اللہ نے اس امت محمدیہ کو جو مقام اور شان عطا فرمایا، سابقہ کسی امت کو نہیں ملا۔ اب اس کے باوجود ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کریں
پھر ہماری اپنی قسمت ہے۔ گرامی قدر سامعین، ایک اور معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں، ساتھ صحابہ کرام کا لشکر بھی ہے، پانی بالکل ختم ہو گیا، صحابہ کرام پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے ترس گئے۔ آپ علیہ السلام نے دو صحابہ کو بھیجا، جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ پانی کہاں سے ملتا ہے، پانی کا کنواں کہاں پہ موجود ہے۔ وہ دو صحابی باہر نکلتے ہیں، ایک عورت کو دیکھا، اس نے پانی کے مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے، تو صحابہ نے اس عورت سے پوچھا کہ پانی کا کنواں کہاں پہ موجود ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یہاں سے ایک دن ایک رات کے فاصلے پر، ایک دن ایک رات کی مسافت پر کنواں موجود ہے، قریب موجود نہیں ہے۔ تو وہ صحابہ اس عورت کو لے کر کے میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اللہ کے پیغمبر سے آ کر کے کہا کہ یہ عورت ہمیں خبر دے رہی ہے کہ پانی کا کنواں تو یہاں سے ایک دن اور ایک رات کی مسافت پر موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنا ہاتھ اس عورت کے مشکیزوں پہ پھیرا، پھر صحابہ کرام کو حکم دیا ان مشکیزوں سے پانی بھی پیو، اپنے جانوروں کو پلاؤ، اپنے برتنوں کو بھر لو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، اپنے برتن بھی اس عورت کے مشکیزوں سے بھر لیے۔ جب سب کام تمام ہو گیا، اللہ کے پیغمبر نے اس عورت سے کہا، دیکھ عورت، تیرے مشکیزوں سے ہم نے پانی پیا بھی ہے، جانوروں کو پلایا بھی ہے، برتن بھی بھر چکے ہیں، لیکن تیرے مشکیزوں کے پانی میں کمی رائے پر بھی نہیں آئی۔ وہ عورت بڑی حیران ہو گئی، اسی حیرانگی کے عالم میں گھر جاتی ہے، مشکیزوں کو گھر میں رکھا، اپنی ساری برادری والوں کو بلایا، کنبے والوں کو بلایا، قبیلہ والوں کو بلایا، ان کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا، یہ ماجرا ان کو پڑھ کر کے سنایا اور کہا، لوگوں اگر نجات چاہتے ہو اس شخص کا کلمہ پڑھ لو، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تو وہ عورت اپنے کنبے قبیلے سمیت میرے پیغمبر کی خدمت میں تشریف لائی اور میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو میرے پیغمبر کے معجزات دیکھ کر کے لوگوں نے کلمے پڑھے ہیں، بیک وقت پورے کنبے اور قبیلے والوں نے کلمہ پڑھا ہے، صرف ایک معجزہ دیکھ کر۔ تو ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہیں دی تو ابو جہل کو نہیں دی جو 24 گھنٹے میرے پیغمبر کے شہر میں رہتا تھا، میرے پیغمبر کے پڑوس میں رہتا تھا۔ گرامی قدر سامعین، عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ، غزوہ بدر کی لڑائی کے بعد ان دو آدمیوں نے، عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ، حتیم کعبہ، یہ بیت اللہ کے سامنے تھوڑی سی جگہ ہے، جب قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو یہ جگہ بچ گئی اور پیسے ختم ہو گئے، تو انہوں نے پھر اس جگہ کو تعمیر نہیں کیا۔ وہ حتیم کعبہ دراصل بیت اللہ کا حصہ ہے، اس حتیم کعبہ میں نفر پڑھ لو تو سمجھو کہ بیت اللہ کے اندر پڑھے ہیں، تو بیت اللہ کا حصہ ہے۔ تو اس صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب نے اس حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کر آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور صفوان بن امیہ نے، اب یہ صرف دو آدمی موجود ہیں، ان کے ساتھ کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں ہے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کو کہا کہ تم مدینہ جاؤ اور جا کر کے اللہ کے پیغمبر کو قتل کرو، تمہارے بیوی بچوں کا کھانا پینا سارا خرچہ میں اپنے سر پر لیتا ہوں، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، بس تم نے بیوی بچوں کی فکر نہیں کرنی، تم نے گھر کی فکر نہیں کرنی، تم نے اللہ کے پیغمبر کا کام معاذ اللہ تمام کرنا ہے۔ چنانچہ عمیر بن وہب اپنی تلوار پر زہر لگاتا ہے، زہر لگا کر مدینہ کی طرف سفر کیا۔
جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچا حضرت عمر کو شک پڑ گیا کہ یہ انسان کسی اچھی نیت سے مدینہ منورہ میں نہیں آیا، اس کو پکڑا اور میرے پیغمبر کی خدمت میں لے کر کے آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا عمیر تمہارا یہاں مدینہ میں آنا کیسا ہوا، کس نیت سے آئے ہو؟ عمیر بن واد کہنے لگا میں اپنے قیدی بیٹے کو چھڑوانے کی نیت سے آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے بتایا سچ سچ بتا دے، مجھے پتہ چل چکا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ عمیر بن واد نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے قیدی بیٹے کو چھڑوانے کی نیت سے آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اچھا یہ بتاؤ حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کر صفوان بن امیہ اور تو مل کر کیا مشورہ کر رہے تھے، کیا منصوبہ بنا رہے تھے، کیا پروگرام بنا رہے تھے؟ عمیر بن واد چونک گیا، حیران ہو گیا کہ میرے ساتھ صرف صفوان بن امیہ تھا، ہم دو کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ آخر اس اللہ کے پیغمبر کو کس نے بتایا ہے؟ تو سمجھ گیا یہ جادو نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ تو یہ عمیر بن واد جو میرے پیغمبر کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا واپس جاتا ہے تو میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے واپس جاتا ہے۔ ایسے ایسے عظیم معجزات اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ تو معجزہ کہتے ہیں کہ جو خلاف عادت کام ہو، جو کسی اور سے نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہوتی ہے کرامت۔ کرامت اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ عادتاً وہ انسان کام نہ کر سکے لیکن کسی انسان سے ظاہر ہو جائے، وہ کرامت ہوتی ہے۔ اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جس آدمی سے ایسا کام ظاہر ہوا جو عادتاً نہیں ہوتا، اگر تو وہ انسان ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے پیغمبر کا متبع ہے، متبع سنت ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ متبع سنت ہے، میرے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، تو پھر تو سمجھو کہ اس کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے، یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ جیسے آپ سنتے رہتے ہیں فضا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنا اور اڑتے ہوئے جو ہے سفر کرنا، یہ کرامات اولیاء اللہ کی ظاہر ہوئی ہیں، یہ برحق ہیں۔ اور جس آدمی سے کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہوا لیکن وہ آدمی متبع سنت نہیں ہے تو پھر وہ کرامت نہیں ہوگی، وہ جادو ہو سکتا ہے۔ اس نے لوگوں کی نظروں پر، آنکھوں پر جادو کیا، حقیقت میں ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن لوگوں کو کچھ اور نظر آتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی زمین پر، اب ان رسیوں پر کوئی ایسا مسمرزم لگا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ رسیاں جو ہے ایسے ہلنے لگی، معلوم ہوا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے۔ تو یہ جادو ہو سکتا ہے، یہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص میرے پیغمبر کی سنت کا اتباع بھی کرنے والا نہیں ہے اور اس کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے ہم اس کو پیر اور بہت بڑی پہنچی سرکار مان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ جو ہے نا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے اس شخص کو دیکھا جائے گا، اگر اس کے کام میرے پیغمبر کی سنتوں کے مطابق ہیں تو وہ کرامت ہوگی ورنہ جادو ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔